نظر کا لگ جانا شریعت اسلامیہ جو ہماری تربیت کرتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی کی نظر کسی کو بھی لگ سکتی ہے۔ نظر لگنے کی وجہ سے بے ہوشی کا ہونا، دورے کا پڑ جانا یہ بھی ممکن ہے۔ ہر ایک شخص جس کو دورے پڑتے ہوں، جس پر ایسی کیفیت بے ہوشی کی بنتی ہو، ضروری نہیں ہے کہ اس پر جنات اور جادو کا ہی مسئلہ ہو، بلکہ نظر کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حسد نظر سے بچنے کے لیے آپ بہت ساری دعائیں پڑھا کرتے تھے کہ جو نظر سے بچنے کے لیے ہم کر سکتے ہیں، جو اسباب ہم اختیار کر سکتے ہیں ان کو تو اختیار کرنا چاہیے، باقی فیصلے تو اللہ تعالیٰ کے چلتے ہیں۔ تو یہ سمجھنا کہ فلاں شخص برا ہے، اس کی نظر لگی ہے، نہیں، بلکہ ہمارے پاس ایسا بھی ہوتا ہے، والدین کی نظر لگ جاتی ہے اولاد کو، مریض آتے ہیں، بچے کو ماں کی نظر لگی ہوتی ہے اور والدین خود بھی بتا رہے ہوتے ہیں جی بچہ بڑا خوبصورت تھا، کہیں گیا بھی نہیں، ماں کہتی میں نے دیکھا ہے، ماشاءاللہ پڑھا تھا، نہیں جی میں تو پڑھنا بھول گئی۔ تو ایسی کیفیت میں ماشاءاللہ پڑھنا چاہیے، بارک اللہ، اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا کرنی چاہیے۔ یہ بخل ہے کہ اگر ہم دیکھ کر دعا نہیں پڑھتے، ہمیں دعا پڑھنی چاہیے۔ عربوں کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ وہ کسی اچھی چیز کو دیکھیں گے، ماشاءاللہ پڑھیں گے، بارک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے اس میں۔ ہمارے ہاں یہ کمی ہے، برکت کی دعا کریں، اور یاد رکھیں جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آپ کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا وہاں پر، سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بے ہوش تھے تو آپ علیہ السلام نے سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے نصیحت کی، سمجھایا، اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ جا کے اپنے غسل کا پانی لے کر آؤ۔ وہ غسل کا پانی لایا گیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس پانی کو ڈال دو، اس پر انڈیل دو۔ جیسے ہی وہ پانی ان پر ڈالا گیا تو یہ ہوش میں آ گئے اور کھڑے ہو گئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر پتہ چل جائے کہ فلاں شخص کی نظر لگی ہے تو بڑا آسان کیا ہے کہ جس کا پتہ چل گیا ہے کہ فلاں شخص کی نظر لگی ہے، اس کی وجہ سے مسئلہ ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے تکلیف آئی ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے کچھ فرق ہے، جس کو نظر لگتی ہے تو اچانک اس کو تکلیف آتی ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، اچانک بخار ہو گیا، جیسا کہ عموماً ہمارے یہاں ہوتا ہے، بچہ بالکل ٹھیک ٹھاک کھیل رہا تھا، کہیں گئے یا کسی نے دیکھا یا کوئی عورت گھر میں آئی تو ماشاءاللہ نہیں کہا، فوری طور پر اثر ہوتا ہے نظر کا۔ جادو کا اثر آہستہ آہستہ ہوتا ہے، نظر کا اثر فوری ہوتا ہے۔ تو جو نبی علیہ السلام نے وہاں پر طریقہ اختیار کیا، اس طریقوں کو اختیار کیا جائے اگر پتہ چل گیا کہ فلاں شخص کی نظر لگی ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے، کسی سے کہا جائے جی آپ کی نظر لگی ہے، ہمیں لگتا ہے، لیکن 100% تو نہیں کہا جا سکتا۔ ممکن ہے جس کو شک پڑا ہے، جس کے دل میں یہ بات آئی ہے، اس کو یہ لگا ہو کہ نظر میری لگ گئی ہے، جس کے بارے میں وہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی نظر لگی ہے، اس کی نظر لگ گئی ہے۔ اب اس سے کہا جائے کہ آپ کی نظر لگی ہے تو جواب کیا ہوتا ہے؟ اچھا میری نظر اتنی بری تھی، میری نظر ہی لگنی تھی۔ تو بجائے اس کے کہ اس کی بات پر جو نبی علیہ السلام نے تربیت کی وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تم سے کوئی غسل کا پانی طلب کرے تو اسے دو۔ کیا مطلب ہے؟ اس کے ساتھ خیر خائی کرو، غصہ کرنے کی بجائے، ناراض ہونے کی بجائے، دل میں ایک دوسرے کے لیے بغض لانے کی بجائے، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ علاج ہے۔ اگر کسی کو نظر لگی ہے اور جس کو نظر لگی اسے پتہ چل گیا ہے کہ فلاں شخص کی نظر لگی ہے تو اس سے پانی طلب کیا جائے کہ اپنے غسل کا پانی دو، اور جس سے یہ طلب کیا جائے وہ انکار نہ کرے۔ تو انکار نہیں کرنا چاہیے، فوراً بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی کے دل میں بات آئی ہے تو اسے ختم کرنے کا طریقہ ٹھیک ہے میں غسل کا پانی دیتا ہوں، بھائی ہو سکتا ہے میری نظر لگ گئی ہے، تو سب سے آسان یہ ہے۔ اور اگر یہ پتہ نہیں چلتا تو اس سے بھی فائدہ ہو جاتا ہے کہ اگر کسی کو نظر لگی ہے تو اس کے قریبیوں میں سے کوئی نمازی ہو، دیندار آدمی ہو، اس کے غسل کا پانی لے کر اس مریض کو نہلا دیا جائے۔ یہ تجربہ ہے، اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے، یہ مجرب ہے۔ اگرچہ یہ حدیث سے ثابت اس طرح سے نہیں ہے لیکن مجرب ہے کہ اگر نہیں پتہ چلا تو آپ کسی نمازی دیندار بندے کے غسل کا پانی لے کر نہلا دیں، اس سے بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ
نبی علیہ السلام نے جو دعائیں سکھائی ہیں، جو آپ علیہ السلام پڑھا کرتے تھے، ان میں سے ایک تو فلق ناس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی دعائیں بھی ہیں۔ اس میں کیا ہے، آخری 3 صورتیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ الناس، ان صورتوں کو 7 مرتبہ ان کو پڑھیں، 7 مرتبہ، 7 مرتبہ اخلاص، 7 دفعہ سورہ فلق، 7 دفعہ سورہ الناس، ان کی تلاوت کریں، جس کو نظر لگی اسے دم کریں۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے جو دعا پڑھی، حسنین، حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام جو دم کیا کرتے تھے، وہ جو دعا تھی اس دعا کو پڑھا جائے، وہ بھی دعا 7 مرتبہ اس کو پڑھیں۔ اور پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، 3 دفعہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اس کے بعد اعیذک بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ دعا پڑھیں۔ اور یہ دعائیں سکرین پر آپ کے سامنے بھی آ رہی ہوں گی، آپ کے سامنے آئیں گی یہ دعائیں، ان کو دیکھیں، یاد کریں۔ تو یہ دعا 7 دفعہ، 3 دفعہ بسم اللہ اور 7 دفعہ یہ دعا، اور پھر اس کے ساتھ وہ دعا جو جناب جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کرنے کے لیے جو دعا پڑھتے تھے، آپ علیہ السلام کو حسد النظر سے بچنے کے لیے جناب جبریل دم کیا کرتے تھے، وہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اور اس کے الفاظ بھی بڑے آسان ہیں، 3 دفعہ ایسے ہی بسم اللہ پڑھنا ہے، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، بسم اللہ ارقیک من کل شر من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک، بسم اللہ ارقیک، یہ دعا بھی سکرین پر ناظرین آپ کے سامنے آئے گی۔ تو یہ دعا 3 دفعہ صرف بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پڑھنا ہے، 7 دفعہ یہ دعا پڑھنی ہے۔ اس کے بعد وہ دعا جو نبی علیہ السلام نے سکھائی ہے، کسی مریض کو دیکھیں تو اس کے لیے آپ دعا پڑھیں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یہ دعا اس کو بھی 7 دفعہ پڑھیں۔ تو اللہ کی توفیق سے اگر کسی کو نظر لگی ہے تو نظر ٹوٹ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ شفا دے دیتے ہیں۔ تو ہمیں ان وظائف کو اختیار کرنا چاہیے جو سنت سے ثابت ہیں، ایسے غیر شرعی طریقوں کی طرف نہیں جانا چاہیے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، فلاں کر لیں، گوشت سر سے وار کے پھینک دیں، اور سرخ مرچ جو ہے نا وہ مرچیں لیں یا سبز مرچ لیں اور اس کو سر سے گھمائیں، تو یہ سارے غیر شرعی طریقے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ جتنے مسلمان مرد عورتیں بچے بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفا دے، نظر حسد کی بیماری سے، جادو جنات کی بیماری سے، یا جسمانی کوئی بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ شفا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔